أشهد أن محمد رسول الله. رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور نبوت پر نقب لگانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وصیت فرمائی تھی۔ اسلامک سٹوریز ود معیز کے پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اپنے قیمتی وقت سے ایک پل نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ان کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر آخرت کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں معروف عالم دین ثاقب رضا مصطفی کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے بعد غسل دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت کچھ پانی آپ کے چشم خانوں میں ٹھہر گیا۔ پہلے تو میں نے اس پانی کو روئی سے صاف کرنے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ ایسا پانی مجھے اور کہاں سے ملے گا۔ میں نے پھر ہونٹ قریب کر کے اس پانی کو نوش جان کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ پانی نوش کرنے کے بعد میرا سینہ علوم معرفت کا خزینہ بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وصیت فرماتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں فوت ہو جاؤں تو جن ہاتھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور یہ بھی وصیت کی کہ مجھے نیا کفن نہ دینا، مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں کفن دے کر دفن کر دینا، اس لیے کہ نئے کپڑوں کا حقدار مرنے والے سے زیادہ جینے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد میرے جسد خاکی کو اٹھا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا اور عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر ادھر سے حاضری کا کوئی اشارہ مل جائے تو پھر حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ جہاں باقی مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے جنت البقیع میں، پھر مجھے وہاں دفن کر دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر یہ لفظ تھے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور یہ لفظ کہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہم سے جدا ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا اور پھر مدینہ انور کی گلیوں سے گھما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے رکھ دیا گیا، اور یہ لفظ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ حضرت ابو بکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روضہ رسول کا دروازہ بند تھا اور تالا لگا ہوا تھا۔ اچانک تالا کھلا اور پھر کنڈی بھی کھل گئی اور دروازہ کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار سے ملا دو جو پہلے ہی یار کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں حضرت سیدنا اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کر دی گئی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ حي على الفلاح.
حي على الفلاح